قرآن نے یہی سبق دیا، قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ مجھے پکارو۔ کسی جگہ پہ کہا نیک بندوں کو پکارو، انبیاء کو پکارو، انہیں آواز لگاؤ، کہیں کہا قرآن نے، کہیں میرے آقا نے کہا کہ تمہیں مصیبت آ جائے تو مجھے پکارا کرو، تم نے کوئی چیز مانگنی ہو تو مجھ سے مانگا کرو؟ جس نبی نے، پھر بندیالوی وہ حدیث پڑھنے لگا ہے، جس حدیث کے پڑھنے سے مجھے سرور آ جاتا، خدا کی قسم میرا دل تازہ ہو جاتا، آپ کے توحید والے گلشن کو بھی میں پانی دینا چاہتا ہوں۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی ہے، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے، یسأل، یسأل، یسأل کا معنی کرو، احدکم، تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ حاجتہ کلہا۔ علماء کرام کوئی شرم کرو، اس نبی سے جس نبی نے امت کو تعلیم دی ہے، تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے ربہ، میں بار بار کہوں گا تو سمجھ آئے گی، جب توحید بیان ہو تھوڑی سی چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو، یار خوش ہوا کرو، اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے، اے متھے تے وٹ چاڑنا ہے تے کافرہ دی علامت، توحید بیان ہو تو ان کے ماتھے پہ بل آ جاتے، مواحد بندے کو تو خوش ہونا چاہیے۔ چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے ربہ حاجتہ کلہا، مل آنر ہونا، ارب پتی، اور ایک بندہ اس کے پاس جا کے کہے ایک پاؤ چینی تو دے دے، تو مل آنر کہے گا تو میری توہین کی تھی، ایک پاؤ چینی واسطے آ گیا، چاہ دی ایک پیالی واسطے، مجھ سے میری حیثیت تو دیکھ، میں ارب پتی ہوں، اور وہ جو خلاق عالم ہے، وہ جو لفظ کن سے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو بچھا دیا کرتا ہے، وہ جو ایک دانے کا سینہ چیر کر اسے 700 دانوں میں بدل دیا کرتا ہے، وہ جو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ جو زکریا کو بانج بیوی سے بیٹا عطا کر دیا کرتا ہے، اور وہ جو ابراہیم پر آگ کو گلزار کر دیا کرتا ہے، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو قادر ہے، مقتدر ہے، قدیر ہے، مالک ہے، مختار ہے، جس کے سامنے لب کھولنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، وہ خلاق عالم ہے، اور میرا آقا کہتا ہے اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگ، حتی شس نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹے تو وہ بھی رب سے مانگا کر۔